الرحمن الرحیم۔ گفتگو خبر متواتر کی چل رہی ہے نا۔ خبر متواتر جس کی خبر دینے والوں کی تعداد اتنی ہو کہ جن سب کا جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل ناممکن تصور کرے۔ اس کے بعد خبر متواتر کا حکم بتایا تھا کہ یہ مفید علم ضروری ہے، یعنی مفید علم بھی ہے، اور جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم کیا ہوتا ہے؟ ضروری بدیع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہے۔ سوال یہ ہے کہ خبر متواتر سے جو علم ہوگا وہ قطعی یقینی ہوگا، بدیع ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ میں ایک آدمی کی خبر سے یقین نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی خبر میں ظن ہے، کیا ہے؟ اب 50 آدمی مل کے خبر دے رہے ہیں تو ہر ایک کو الگ الگ کر کے دیکھیں اگر آپ، تو ہر ایک کی خبر میں ظن ہے، یقین کسی میں نہیں۔ تو جو اکٹھے ہوئے تو 50 ظن اکٹھے ہوئے، کیا ہوئے؟ ظن مل کے ظنے رہے گا نا، یقین کیسے ہو جائے گا؟ بھئی اینٹ جوڑ کے دیوار بنائے ہو تو اینٹ ہی کی دیوار ہے نا، وہ کہ سونے کی دیوار بن گئی وہ اینٹ کی؟ تو ظن کو اکٹھا کی ہو تو وہ ظنوں کا تو ڈھیر بنا، یقین کا ڈھیر کیسے بن گیا وہ؟ سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے سوال کہ ہر ایک کی خبر میں ظن ہے۔ جب اس طرح 50-100 آدمی اکٹھا ہو گئے تو ہر ایک کی خبر میں ظن تھا، 100 اکٹھا ہو گئے تو 100 ظن جمع ہو گئے نا، تو ظن تو اور بڑھ گئے، ظن تو اور بڑھ گئے۔ اور آپ کرو کہ نہیں یہ سب اکٹھا ہو جائے گا تو ظن ختم ہو جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بھئی ظنوں کا اجتماع ہوا تو وہ ظن ہی رہے گا، یقین میں کیسے پلٹ جائے گا؟ یہ ہے سوال۔ طرفین قیل اگر کہا جائے، اعتراض کیا جائے کہ خبر کل واحد لا یفید الا الظن، کہ ہر ایک کی خبر الگ الگ طور پر اگر دیکھے تو یہ ظن ہی کا افادہ کرتی ہے، تو ان کی خبر بھی ظن، اس کی بھی ظن، اس کی بھی ظن، تو ظن کے ساتھ ملی، تو ظن کے ساتھ ملنے سے پھر یقین کیسے ہو جائے گا؟ وَضَمُّ الظَّنِّ إِلَى الظَّنِّ لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ، تو ظن کو ظن کے ساتھ ملانا یہ یقین کو ثابت تو نہیں کرے گا، چونکہ اجتماع ظنوں کا ہوا ہے۔ جس طرح اینٹوں کے اجتماع سے وہ اینٹ ہی ہے، سونا، اسی طرح ظنوں کے اجتماع کے بعد بھی وہ مجموعہ ظن ہی ہونا چاہیے، یقین کیسے ہو جاتا ہے؟ سوال سمجھا؟ جواب سنو۔ جواب یہ ہے کہ یہ ایک لفظی اعتبار سے تو کہا جائے گا اور سننے میں لگے گا کہ سوال اچھا ہے، لیکن غور کریں گے اور جو مشاہدہ ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ دیکھو بھائی، ایک رسی ہے پتلی سی، سمجھ گئے؟ اس سے آپ کسی بھینس کو باندھ دو، کس کو؟ بھینس۔ وہ بھینس اس رسی کو توڑ دیتی ہے، اس رسی کو 10 گنا کر دو، وہ ایک تھی، کمزور تھی، بھینس توڑ دے رہی ہے، اسی طرح کی 10 رسی اور اس کے ساتھ جوڑ دو، 10 رسی اور ایک ساتھ ملا کے پھر بھینس کو باندھ دو، اب توڑ دے گی؟ تو یہاں پھر کہو نا بھئی ایک رسی کمزور تھی تو 10 کمزوری جمع ہو گئی، تو کمزوری تو اور بڑھ گئی، پہلے ایک کمزوری تھی اب تو 10-11 کمزوری ہو گئی ہے، تو کمزوریاں بڑھ گئی نا۔ تو پہلے جتنی طاقت لگ رہی تھی بھینس کو توڑنے میں اب تو اس سے کم لگنی چاہیے پھر،
اس لیے کہ کمزوریاں بڑھ گئی ہے. تو یہ بات کوئی قبول کرے گا؟ عقل کے بھی خلاف ہے اور مشاہدہ کے بھی خلاف ہے. مان لیجئے کہ آفتاب خان ایک تمہاری جماعت میں مضبوط آدمی ہے نا. امجد کو اگر لگا دیا جائے تو امجد شاید مقابلہ نہیں کر پائے گا. لگ رہا کر لے گا مقابلہ؟ تو نہیں کر رہے گا نا، تم کو پٹک دے گا. اس لیے کہ امجد آفتاب کے مقابل میں جسمانی اعتبار سے کمزور لگ رہا ہے نہیں؟ بیمار بھی رہتا ہے زیادہ. بیمار اس وقت نہیں بنا ہے نا، مت بننا. ہاں جب بھی کسی مہنگے ہاسپٹل میں لے جا کے تم کو 1 مہینے کے لیے ایڈمٹ کرا دیں گے، سیکھ جاؤ گے مزہ. تو آفتاب ہے کمزور نہیں، آفتاب مضبوط ہے، امجد ہے کمزور. آفتاب اگر لڑ رہا ہے امجد کے ساتھ تو پٹک دے رہا. امجد ہی کے برابر 10 آدمی اور لے کے آ جاؤ. تو اب اگر آفتاب کہے کہ ایک کمزور کو تو میں پٹک رہا تھا، اب تو کمزوریاں اور بڑھ گئی ہے، تو اب تو اور زیادہ پٹک پٹک کے ماروں گا. تو پٹک پٹک کے مارے گا کہ پٹک پٹک کے مارے جائے گا؟ تو کوئی کہے گا کہ بھئی امجد کمزور تھا، اسی طرح امجد کی طرح اور 9 بندے آ گئے تو کمزوریاں پہلے ایک کمزوری تھی اب تو 10 کمزوریاں ہو گئی ہے، تو آفتاب تو کچھ بھی نہیں اور مارے گا ان کو؟ ایسا ہوگا؟ تو میرے بھائی انفرادی طور پر کسی چیز کا حکم الگ ہوتا ہے، اجتماعی ہونے سے اس کا حکم بدل جاتا ہے. یہی حال اس خبر کا ہے. الگ الگ طور پر دیکھ رہے تھے تو ہر ایک خبر ظن کا افادہ کر رہی تھی، لیکن جب اکٹھا کرتے ہیں تو پھر وہ ظن کہاں چلا جاتا ہے؟ صرف یقین ہی یقین رہ جاتا ہے. جیسے کہ 50 کمزوروں کو اکٹھا کرنے سے کمزوریاں جمع نہیں ہوتی، کمزوریاں غائب ہو جاتی ہیں اور قوت بحال ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح ہے. سمجھ گئے؟ ہاں دیکھ جواب. اچھا اور سوال ہے کہ جب ہر ایک کی خبر ظن ہے تو ہر ایک کی خبر الگ الگ، ہر ایک کی خبر میں جھوٹ کا امکان ہے، ہر ایک کی خبر میں جھوٹ کا امکان ہے. تو ایک خبر میں ایک امکان تھا، اب 50 خبر ہے تو 50 جھوٹ کے امکان ہوئے، امکانات اور بڑھ گئے. تو اب مکمل جھوٹ ہی کہہ دیا جائے اس کو؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایسا جیسے کہ ایک رسی ہوتی ہے، اس کے الگ الگ جو ریشے ہوتے ہیں وہ تو کمزور ہوتے ہیں، مگر تمام کمزور ریشوں کو ملا کے جب ایک موٹی رسی بنائی جاتی ہے تو اب وہاں کمزوری نہیں رہتی بلکہ وہاں قوت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح ہر ایک خبر میں ظن کا افادہ ہوتا ہے، ہر ایک خبر میں کذب کا امکان ہے، لیکن جب ان تمام کی خبروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو پھر وہاں کذب کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے، ظن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یقین وہاں پیدا ہو جاتا ہے. تو وَإِذَنْ جَوَازُ كِذْبِ كُلِّ وَاحِدٍ، نیز ان میں سے ہر ایک کے کذب کا امکان جو ہے مجموعہ کے کذب کے امکان کو ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ انہی افراد کا تو مجموعہ ہے. جواب کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ربما یکون مع الاجتماع ما لا یکون مع الانفراد. کبھی کبھار اجتماع میں وہ حالت پیدا ہوتی ہے جو انفرادی طور پر حالت نہیں رہتی ہے. کا قوت الحبل المؤلف من الشعرات، جیسے وہ رسی جس کو ریشوں سے بنائی گئی ہے، مؤلف کی گئی ہے، تو ان کے جو ریشے تھے وہ تو کمزور تھے، مگر سارے ریشوں کو ملا کے جب ایک رسی بنائی گئی ہے اب وہ مضبوط ہو گئی ہے. یہ نہیں ہوا کہ وہاں کمزوریاں جمع ہو گئی ہے اور وہ رسی اور کمزور ہو گئی، ایسا. ٹھیک اسی طرح اگرچہ ہر ایک کی خبر میں امکان کذب تھا، ہر ایک کی خبر الگ الگ طور پر مفید ظن تھی، لیکن جب اجتماع ہوا ہے تو اب حکم بدل گیا، اب مفید ظن نہیں بلکہ مفید یقین ہو گیا. جیسے ریشے کمزور تھے، جمع ہونے کے بعد اب وہ کمزور نہیں بلکہ قوی ہو گئے. اب آگے سنو، خبر متواتر اگر مفید علم بدہی ہے، ضروری ہے، تو جو ضروریات ہیں، بدیہیات ہیں، اس میں تفاوت نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا، فرق
یعنی یہ زیادہ یقینی ہو وہ کچھ کم یقینی ہو، بدی سب، یہ بھی بدی وہ بھی بدی، تو برابر ہوگا نا؟ ہاں برابر ہوگا نا؟ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک آدمی کے تو چاروں بیٹے کا حق برابر ہوگا نا؟ کہ کسی کا زیادہ ہو جاتا ہے؟ کہتے نہیں یہ میرا پاپا یہ مجھ کو دے کے گیا تھا کہ یہ زمین میری ہے، مارے تھپڑ، کہے تم کو دے کے گیا تھا، جھٹو، بیٹا برابر ہے، دے کے گیا تو لکھ کے دیا تو لاؤ دکھاؤ، اگر لکھ کے دیا ہے تو ہاں، یہ سب فراڈی باتیں ہوتی ہیں، عام طور پر کرتے ہیں لوگ۔ یہ مکان ہم کو دے کے گیا تھا، کہا کہ گیا تھا مجھ کو، کون کہہ کے گیا تھا؟ کسی کو بتایا نہیں، تمہیں کو کہا تھا خالی۔ اس طرح لڑائیاں شروع کرتے ہیں لوگ جھوٹ موٹ بول کے۔ بیٹے 4 برابر ہوں گے، اس میں تفاوت نہیں ہوتا۔ یہ اس سے جو رشتہ ہے باپ بیٹا کا کچھ کمزور ہے، اس سے کچھ طاقتور ایسا ہوتا ہے کیا؟ اس میں تفاوت نہیں ہوتا ہے نا؟ تو جس طرح ضروریات کے جتنے افراد ہیں ان میں بھی تفاوت نہیں ہونا چاہیے نا؟ ان میں بھی تفاوت، ضروریات میں تفاوت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ خبر متواتر سے جو علم ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے ضروری اور اس ضروری میں فرق ہے۔ اگر یہ بھی ضروری ہے تو فرق کیوں ہے؟ اسی طرح ہونا چاہیے نا۔ مثلا 1 2 کا آدھا ہے، 2 کا آدھا 1 ہے نا؟ شک ہے؟ 4 کا آدھا 2 شبہ ہے کسی کو؟ بولو نہیں ہے نا؟ 4 کا آدھا 2، 2 کا آدھا 1، اس میں یقین ہے نا؟ اس میں جتنا آپ کو یقین ہے، کیا اتنا یقین اس بات پر بھی ہے کہ بادشاہ اسکندر جو موجود تھا اس کے وجود کا بھی علم ہے آپ کو؟ متواتر سے ہے یہ۔ کس سے ہے؟ متواتر سے۔ تو جس طرح 2 کا آدھا 1، 4 کا آدھا 2، اس کا یقین جتنا ہے تو بادشاہ اسکندر کے وجود کا یقین بھی بے عینی اتنی ہے کہ فرق ہے؟ فرق ہے نا؟ پھر سورج پر جتنا یقین ہے، یہ بدیہی ہے نا یہ، تو اتنا ہی یقین آپ کو بادشاہ اسکندر کے وجود پر ہوگا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا؟ اب کسی ایک آدمی کو بیان کرتے ہیں کہ 500 سال پہلے ایسا تھا ویسا تھا، لوگ بتاتے ہیں، تو اس کے وجود پر آپ کو اتنا یقین ہوگا جتنا یقین اس پر ہے کہ 2 کا آدھا 1 ہے؟ تو اگر وہ بھی بدی ہے یہ بھی بدی ہے تو اس میں یقین زیادہ اس میں یقین کم، یہ فرق پھر کیسے ہو رہا ہے؟ ضروریات میں تفاوت نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ بدی خبر متواتر سے جو علم ثابت کر رہے ہو اس میں اور اس میں فرق پڑ رہا ہے، اس کا مطلب وہ ضروری ہونے سے فرق نہیں ہوگا، ضروری ہوگا، سب برابر ہونا چاہیے۔ یہاں برابر نہیں ہے، اس کا مطلب ضروری نہیں ہے، وہ اس کا مطلب ضروری تو اگر ضروری ہے تو تفاوت کیوں ہے؟ یہ ہے سوال، تفاوت کیوں ہے؟ دوسری بات، جو بات ضروری ہوگی اس کا کوئی انکار کرے گا؟ ہاں بھئی 2 کا آدھا 1 ہے، انکار کرے گا کوئی؟ 4 کا آدھا 2 ہے، کوئی انکار کرے گا؟ جو انکار کرے گا اس کو پاگل ہی تو کہا جائے گا۔ کوئی عقل مند بدی کا انکار کرتا ہے؟ جیسے 2 کا آدھا 1 بدی ہے، اس کا کوئی انکار کرتا؟ تو اگر خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بدی ہے اور مفید علم ہونا یہ بات بدی ہے، تو پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ جسے سمنیہ اور برہمہ انکار کرتے ہیں کہ خبر متواتر سے علم ہوتا ہی نہیں ہے، سیدھے سے انکار۔ تو اگر خبر متواتر کا مفید علم ہونا یہ بات بدی ہوتی ہے اور اس کا علم بدی ہوتا تو بدعت کا کوئی انکار کرتا ہے بھائی؟ یہاں تو انکار کر رہا، یہاں تو اس کا مطلب بدی نہیں ہے۔ یہ 2 سوال ہوئے کہ بدی جو ہوتا ہے، ضروری جو ہوتے ہیں اس میں تفاوت نہیں ہوتا، اور یہاں تفاوت ہے۔ جو ضروری ہوتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا، اس میں ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر متواتر کے سلسلے میں انکار ہے، اختلاف ہے۔ تو بدی ہونے سے تفاوت نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا، اور یہاں تفاوت بھی ہے اختلاف بھی ہے، اس کا مطلب بدی نہیں ہے۔ یہ سوال سمجھ رہے ہو؟ دیکھو، فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے، الضروریات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف،
کہ ضروریات میں تو تفاوت اور اختلاف نہیں ہوتا ہے، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تفاوت بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ تفاوت دیکھو، وَنَحْنُ نَجِدُ الْعِلْمَ بِكَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الْإِثْنَيْنِ أَقْوَى مِنَ الْعِلْمِ بِوُجُودِ اسکندر۔ ہم پا رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں؟ کہ العلم بِكَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الْإِثْنَيْنِ، کہ ایک کا دو کے آدھا ہونے کا علم، ایک دو کے آدھا ہے، اس کا علم زیادہ قوی ہے بادشاہ اسکندر کے وجود کے علم سے۔ ایک دو کا آدھا ہے، یہ علم زیادہ طاقتور ہے بادشاہ اسکندر کے وجود کے علم سے۔ وہ بادشاہ اسکندر کے وجود کا علم کس سے ہوا ہے؟ خبر متواتر سے۔ کس سے؟ تو اگر وہ بھی بدی ہے اور ایک دو کا آدھا یہ بھی بدی ہے تو تفاوت کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں جتنا یقین ہے اس میں اتنا یقین نہیں ہے۔ اس کو تو سب جانتے ہیں، ایک دو کا آدھا سب جانتے ہیں، بادشاہ اسکندر موجود تھے، سب جانتے ہیں ہاں؟ تو دونوں کے لیے فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر بدی ہوتے دونوں ضروری ہوتے تو تفاوت نہیں ہوتا نا، تفاوت ہے۔ اسی طرح اختلاف بھی نہیں ہوتا، اور اختلاف بھی ہے، دیکھو کہاں چلا گیا؟ ہاں، اور اختلاف بھی نہیں ہوتا اور اختلاف بھی ہے۔ کیسے اختلاف ہے؟ دیکھو کہ والمتواتر قد انکرت افادتہ العلم، اور متواتر کے مفید علم ہونے کا انکار کیا ہے جماعت من العقلاء، عقلاء کی جماعت نے۔ تو اگر متواتر مفید علم ہے اور یہ بات بدی ہے تو بدی کا کوئی انکار کرتا ہے کیا؟ یہاں تو اختلاف انکار کر رہا ہے۔ کسمنیا، یہ سومناتھ مندر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک گروہ تھا تو اس کو سمنیا کہتے ہیں۔ والبراہما، یہ سب پڑھے لکھے ہوتے تھے پہلے، ہاں یہ معقولات کا علم ہوتا تھا ان کو۔ آج کل تو یہ سب لٹ ہیں، سب آج کل جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو برہمن وغیرہ، تو ان کو کہاں معقولات کا علم ہے؟ وہ کہاں متواتر اور قوی یہ سب جانتے ہیں وہ۔ یہ ہے کہ جیسے سمنی اور براہما۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب والا اگر خبر متواتر مفید علم ہے اور یہ بات بدی ہے، اور خبر متواتر سے جو علم ہوتا ہے وہ علم بدی ہوتا ہے، تو بداہت میں تفاوت نہیں ہوتا، اور یہاں تفاوت ہے۔ بداہت میں اختلاف نہیں ہوتا، یہاں سمنیہ اور برہمہ کا اختلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ بدی نہیں ہے۔ جواب سنیے، جواب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ تفاوت نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ تفاوت ہوتا ہے، بداہت میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ مطلب کسی چیز کی عادت زیادہ ہے، کسی چیز کی عادت کم ہے، تو جس چیز کی عادت زیادہ ہے اس کو آدمی زیادہ جانتا ہے، اور جس سے عادت کم ہے اس کو کم جانتا ہے۔ بھائی بھائی کو بھی جانتا ہے، بھائی کے دوست کو بھی جانتا ہے، بھائی کو بھی جانتا ہے، تو بھائی کو جتنا اچھی طرح جانتا ہے بھائی کے دوست کو اتنا اچھی طرح جانے گا؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ بھائی کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، بھائی کے دوست کے ساتھ تو کبھی کبھار اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو تفاوت ہوتا ہے عادت اور مانوسیت کے میں فرق ہونے کے اعتبار سے، کہ کسی کے ساتھ زیادہ عادت پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ مانوسیت زیادہ ہیں تو ان کو ہم زیادہ جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ کم ہے تو کم جانتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ کہنا کہ تفاوت کی وجہ سے تفاوت نہیں ہوتا بدعت میں، یہ غلط ہے۔ تو ایک دو کا آدھا ہے، دو چار کا آدھا ہے، یہ تو ہمیشہ استعمال میں رہتا ہے نا۔ ہاں بھائی چار انڈے ہیں، دو بندے ہیں تو دو دو کر کے بانٹ دیتے ہیں، یہ تو کرتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ دو ہیں، دو آدمی تو ایک ہی کر کے دیتے ہیں، یہ تو عادت میں داخل ہے، مشق و ممارست میں داخل ہے۔ تو مشق جس کی کم ہوگی اس کا یقین کچھ کم ہوگا، اور جس کی مشق زیادہ ہوگی اس میں کچھ زیادہ ہوگا۔ تفاوت تو ہوتا ہے، تو بدعت میں کسی نے کا تفاوت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کہنا یہ کہ اختلاف، تو بدعت میں اختلاف بھی ہوتا ہے، انادن اگر کرنا چاہے تو اختلاف ہوتا ہے، مکابرتاً ہوتا ہے۔
تو آپ کا یہ سوال کہ بدی ہوتا تو تفاوت نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ بداعت میں بھی تفاوت ہوتا ہے، مشق و ممارست میں فرق ہونے کی وجہ سے، عادت میں فرق ہونے کی وجہ سے۔ اور اختلاف تو کسی میں بھی ہوتا ہے، عنادن اختلاف کسی میں بھی ہوتا ہے۔ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، شاید سنایا تھا تم لوگوں کو، 6 اور 6 کتنا ہوتا؟ 12، ایک صاحب کہہ رہے 13، 6 6 12، دوسرا کہہ رہا 13۔ تو چلو فیصلہ کروانے کے لیے ایک تیسرے نے کہا مت جاؤ، جو 13 کہہ رہا تھا اس کو کیا کہا؟ مت جاؤ۔ کہا کیوں؟ بے تو ہار جائے گا، 6 6 12 ہوتا، 13 تھوڑا ہوتا، تو 13 کے چکر میں پڑا ہوا، تمہارے خلاف فیصلہ آئے گا۔ کہا کچھ نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ ارے فیصلہ کچھ بھی ہے، میں مانوں گا تب نا۔ تو اب عنادن تو بدعت کا بھی انکار ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ اختلاف ہوتا ہے، نہیں، اختلاف ہوتا ہے کبھی کبھار مکابرتاً عنادن، سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے یہ اعتراض آپ کا صحیح نہیں ہے۔ سنو کہاں چلا گیا رہی، قلنا تو ہم جواب دیں گے حاضر ممنون، یہ آپ کا اعتراض غلط ہے کہ تفاوت نہیں، تفاوت بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے۔ سنو، بل قد یتفاوت انواع الضروری، کہ کبھی کبھار ضروری کی جو اقسام ہیں وہ متفاوت ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، بواسطۃ التفاوت فی الالف والعادت، الفت اور عادت میں تفاوت ہونے کی وجہ سے، مشق و ممارست میں، والاخطار بالبال، دل میں اس کے خیالات میں تفاوت ہونے کی وجہ سے، اور احکام کے اطراف کے تصورات میں تفاوت ہونے کی وجہ سے۔ کوئی چیز بار بار دل میں آتی ہے، کوئی کبھی کبھار آتی ہے، تو دونوں کا تصور ایک طرح کا نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ کسی کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی کے ساتھ کم ہے، دونوں کے تصورات ایک طرح کے نہیں ہوں گے۔ تو بدعت میں بھی ہوتا ہے اس طرح سے تفاوت ہونے کی وجہ سے، سمجھ گئے؟ اور رہی بات اختلاف کی، تو بدعت کا بھی اختلاف ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے مکابرت، وقد یختلف فیہ، کبھی کبھار اس میں اختلاف کیا جاتا ہے مکابرتاً اور عناداً، جیسے سوفسطائیہ انکار کرتے ہیں، تمام بدیات میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سمجھ گیا؟ آگے دیکھو، خبر صادق کی 2 قسم بتایا تھا، ایک خبر متواتر تو وہ پوری ہو گئی، دوسری ہے خبر رسول، کیا ہے؟ یہ پڑھ لو 2-3 لائن۔ والنوع ثانی خبر الرسول المؤید، کہاں ہے؟ ہاں، المؤید بالمعجزہ، یہی ہے نا؟ یعنی دوسری قسم خبر صادق کی وہ خبر رسول ہے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ المؤید بالمعجزہ، جن کی تائید ہوتی ہے معجزہ کے ذریعے۔ تائید میں نا ای ثابت رسالتہ بالمعجزہ، یعنی جس کی رسالت معجزہ کے ذریعے ثابت ہو، یعنی جس کی رسالت کے لیے معجزہ دلیل ہو۔ رسول کہتے ہیں کس کو ہے؟ رسول اور نبی، یہ رسول بھی ایک مفہوم کلی ہے اور نبی بھی ایک مفہوم کلی ہے۔ ان 2 کلیوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین، تساوی؟ تو بعض لوگ تباین کی مانتے ہیں، بعض لوگ عام خاص مطلق کی مانتے ہیں۔ عام خاص مطلق میں بھی کچھ لوگ رسول کو عام قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ نبی کو۔ جو رسول کو عام قرار دیتے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ رسول انسان بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، جبکہ نبی خالی انسان ہے، نبی صرف انسان ہے، سمجھ گئے؟ اور بعض لوگ نبی کو عام مانتے ہیں، رسول کو خاص، تو وہ رسول سے مراد رسول انسان لیتے ہیں، وہ خالی کیا لیتے ہیں؟ ہاں، رسول بشر لیتے ہیں۔ تو رسول بشر کو اگر دیکھا جائے تو یہاں جو تعریف کی گئی اس حساب سے رسول خاص ہیں اور نبی عام ہے۔ اور اگر رسول کو عام رکھیں گے، بشر اور غیر بشر دونوں، یعنی بشر اور ملک دونوں کا عام ہو، تب تو پھر رسول عام ہو جائے گا، نبی خاص ہو جائیں گے، سمجھ گئے؟ یہاں جو تعریف ہوئی ہے اور یہی تعریف رسول کی مشہور ہے، یہاں جو رسول کی تعریف ہو رہی ہے، شارح نے جو کی ہے وہی تعریف زیادہ مشہور ہے۔ کیا تعریف ہے؟ سنو، والرسول انسان بعثہ اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا ہے مخلوق کی تبلیغ کے لیے، مخلوق تک احکام کی تبلیغ کے لیے۔ وقد یشترط فیہ الکتاب، اور کبھی اس میں کتاب کی بھی شرط ہے، شرط لگائی جاتی ہے، برخلاف نبی کے، کہ نبی وہ عام ہے، اس میں کتاب کی شرط نہیں ہے۔ تو اب رسول کی تعریف یہ ہوئی
کہ رسول وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق تک احکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہو اور ساتھ میں کتاب بھی، ساتھ میں اور نبی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق تک احکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور ان کے ساتھ کتاب نہ ہو۔ اس تعریف کے حساب سے مسئلہ بنے گا، مسئلہ یہ بنے گا کہ اگر رسول کے لیے کتاب کی آپ شرط لگائیں گے تو کتاب ہے کل 104، کتاب و صحائف ملا کے 104، کتنے؟ رسولوں کی تعداد 313، کتنے؟ 313۔ تو ایک ایک کر کے کتاب دیں گے تو بھی نہیں بن پائے گی، اور ہر رسول کے لیے اگر کتاب کی شرط لگائیں گے تو ایک ایک کر کے دیں گے تو بھی 209 خالی رہ جائیں گے۔ جب کہ 10 صحیفے حضرت آدم کو ملے اور 50 صحیفے تو خالی حضرت شیس کو ملے، 30 حضرت ادریس علیہ السلام کو، 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو یہ تو چند لوگ مل کے لے لیے، تو باقی رسول تو بغیر کتاب کے رہیں گے۔ تو رسول کے لیے کتاب ہونے کی اگر شرط لگا دیں گے تو پھر اس کی تطبیق کیسے دکھائیں گے؟ تو اس تعریف پر اعتراض تو پڑے گا، مگر جمہور نے یہی تعریف کی ہے، جمہور نے یہی تعریف، اس لیے ہمیں بھی وہی تسلیم کرنا پڑے گا۔ جمہور نے چونکہ یہی تعریف کی ہے اس لیے ہمیں بھی کرنا پڑے گا، سمجھ گئے؟ نہ یہ اعتراض پڑے گا کہ اگر رسول کے لیے کتاب ضروری ہو تو کتاب، بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں تو وہ 4 ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، قرآن، انجیل، تورات، زبور، اور باقی صحائف ہے جو چھوٹی کتابیں تھیں وہ صحیفے ہیں تو وہ 100 ہیں، کتنے؟ 100۔ ہاں، یہ رسول کتنے ہیں؟ 313، سمجھ گئے؟ یہ اعتراض تو پڑے گا۔ دیکھو، وقد یشترط فیہ الکتاب، اور کبھی کبھی اس میں کتاب کی بھی شرط لگائی جاتی ہے، اس لیے قد کریں برخلاف نبی کے عوام ہیں، معجزہ کے ذریعے جن کی رسالت ثابت ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزہ ہر اس امر کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ظاہر ہو، خلاف، تو اگر نبی کی طرف سے ہے وہ تو اس کو معجزہ کہلاتا ہے، وہی معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نبی رسول کو عطا فرماتا ہے اس نبی رسول کی نبوت و رسالت کی دلیل بنا کر، تاکہ معجزہ دیکھ کے دوسرے لوگ اس نبی کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرے، یعنی اظہار صداقت نبی، اظہار صداقت نبی و رسول کے لیے اللہ تعالیٰ اس نبی اور رسول کو معجزہ عطا فرماتا ہے، ان کے ذریعے معجزہ کو ظاہر فرماتا ہے۔ دیکھو، والمعجزۃ امر خارق للعادۃ، معجزہ وہ امر ہے جو خلاف عادت ہو، خارق کا معنی خلاف، قصدہ بھی، مقصد کیا ہے اس کا؟ قصدہ بھی اظہار و صدق من ادعا انہ رسول اللہ، مقصد اس سے ان کی صداقت کا اظہار ہے جنہوں نے رسول اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، بس۔